جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ بچائے، اللہ بچائے شراز میں، اللہ بچائے. خود سے دیکھا بھائی. میں ایسے نہیں کہتا کہ جس پر گزرتی ہے نا وہی بہتر جانتا ہے. یہ جمپ تو کوئی بات ہی نہیں تھی. جب میں ان کے پیچھے بھاگا ہوں نا، اور انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے شو میں کہ میں کود جاتا اوپر سے، میں جمپ مار دیتا. سینئر ہیں ہمارے ڈی او پیز میں، سینئر شروع کرنے والوں میں سے اسٹارٹنگ ٹیم کے ممبر ہیں. ان کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. سانپ بچھو تو چھوٹی چیز ہے نا، وہ تو معنی نہیں رکھتا. چوٹ ووٹ لگنا تو کوئی بات ہی نہیں ہے. نورانی پہ یہ ساتھ تھے میرے، سکھر حویلی میں یہ ساتھ تھے میرے. ٹھیک ہے. اور اب کیا ہوا ہے یہ آپ کے سامنے حال دیکھ رہے ہیں نا. بدحواس ہو گیا. ارے میں ان کو پکڑ رہا ہوں، یہ جمپ مارا ہے، انہوں نے مجھے کھینچا ہے. آپ دیکھیں غور سے، سلو کر کے دکھائیں. انہوں نے مجھے کھینچا، یہ اوپر ہے، اندر اس جگہ کو دیکھ کے پھر ڈر رہے ہیں. میں نے ان کو جب روکا یہاں پر، میں نے کہا چلے ڈرائنگ روم جو بنا ہوا ہے یہاں پر ادھر بیٹھ رکتے ہیں. نہیں گئے اندر، بولو کہ بس چلو یہاں سے باہر. صحیح. اور یہ وہ ہیں جو آلریڈی یہ کام کرتے ہیں، جن کا پہلے سے ذہن بنا ہوا ہوتا ہے. صحیح. کہ یار کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ غلط نہیں کہہ رہے تھے شاہد بھائی. ایک ہوتی ہے جگہ ہوتی ہے کہ جہاں پر آپ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کوئی ہو سکتا ہے. کوئی جاندار کتا بلی بھی ایسی جگہ پہ آپ ڈر جاتے ہیں. ڈک کے اندر، ڈک کے اندر. ایک ڈک ہم نے دیکھی ہے پہلے، ہم نے ایک ڈک دیکھی ہے پہلے، وہاں تاریں تھیں. سر یہ جگہ ہے، دیکھو تارے چھوڑی کے سمجھ میں نیچے دیکھو. یہ نا شراز بھائی آپ تارے دیکھیے، یہ اس طرف تاریں تھیں. سر یہ جگہ ہے، وہ دیکھ لو تاریں چھوڑی میں سمجھ میں نیچے دیکھو. ہوا کیا ہے، یہ نا بہت ساری لال رنگ کی تاریں نا 44 کہتے ہیں کوئی تاریں جو نارمل وائرنگ ہوتی ہے گھر میں نا، یہ تھی بہت ساری یہاں پر. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں دیکھیے، میں نا سامان میں سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ سراؤنڈ میں دکھائیں کہ ہم ہیں کہاں پر. اور اتنے میں سمجھ بھائی کیا کیا، یہاں جا کے نا اس جگہ دیکھنے لگے جس کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہوں ابھی. اور اس کے بعد جو ریئیکشن ہے نا ان کا وہ آپ نے دیکھ لیا. میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ سوچ رہے ہو سامنے تارے دیکھ رہا ہوں، میں اس کو یہ دیکھ رہا ہوں وہ چیز اگر موجود ہے تبھی آپ کی ہی نیچے، میرے نیچے ہے، میرے بالکل ٹھیک نیچے ہے، موجود ہے. اچھا اب جی میں یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو، پتہ چلتا ہے کہانی سے. میں آپ کو تھریش ہولڈ کر کے دکھاتا ہوں کہ کیا ہو گیا ہے، کیا دیکھ لیا ہے بھائی نے ہمارے. یہ دیکھیے گا شراز بھائی، یہ چیک کریں، یہ چیک کریں سر آپ. یہ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. یہ نہ کوئی ہاتھ ہے، نہ کوئی پاؤں ہے، نہ کوئی دم ہے. یہ کیا ہے یہ ساتھ، یہ ایک کالی چیز، ایک گول سا ہے کچھ، اور یہ اس کی کیا لٹک رہی ہے. یہ ہاتھ ہے، پاؤں ہے، کیا ہے یہ؟ پتہ نہیں، میں تو اس کو فوکس نہیں کر رہا. مجھے تو یہ دو دانت دکھ رہے ہیں، یہ آنکھیں دکھ رہی ہیں. یہ تو دیکھیں نا، یہ منہ بنا ہوا ہے، یہ دو آنکھیں لگ رہی ہیں ٹیڑھا، یہ دانت لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہ منہ لگ رہا ہے. کوئی جانور ہوتا ہے جس کے دانت باہر ایسے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جانور ہوتے ہیں بہت بڑے بڑے ٹائپ کے. یہ جانور کا نہیں ہے نا، یہ ہاتھ، یہ تو کچھ اور چیز ہے. میں فیس کی بات کر رہا تھا، اس سے کیا الوژن آ رہا ہے. ہاں کتے کا لگ رہا ہے. کتے کا منہ نا، یہ ناک اگر کنسیڈر کریں اس کو، ناک، دانت، آنکھیں بھی بڑی ہیں، لیکن اس جگہ پہ کتا تو نہیں ہو سکتا نا. وہاں تھے اینیمل سے ادھر میں آپ پھر رہے تھے، باہر آوازیں آئی تھی، نظر کوئی نہیں آیا تھا، آوازیں آئی تھی. لیکن شراز بھائی یہ ڈک ہے. اچھا شو میں دیکھا ہے آپ نے کہ ڈک بیچ میں نا میری ہائٹ سے اوپر اس کی دیوار شروع ہوتی ہے اور پھر ہے. اب
ایک کتا نہیں ہے کہیں سے بھی نا, کتے چڑھے گا کیسے ہیں آپ؟ یس, اور چلے ہوتا ہے کہ بچے نیچے دیتے ہیں, اوپر نہیں دیتے اتنا. ہاں, بلی تو کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پنجوں سے دیوار پہ چل لیتی ہے, چڑھ جاتی ہے, لیکن کتا نہیں چڑھ پاتا اتنا اوپر. اب یہ دیکھ لیں ذرا آپ کیا ہے, میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, پتہ نہیں کیا چیز ہے یار, یہ بتائیں مجھے. یار سجاد لگ تو ایسی رہا کہ جس سے اس نے مطلب اپنا جسم کو وجود رکھا ہے, ہاتھ ٹائپ کی وہ چیز رکھی ہے, یہ زمین پہ مطلب چیز پہ ہے کچھ نا, بیلنس کیا ہے. کیسا ہاتھ ہے, دو ایک ادھر ایک جیسے ادھر, بن مانس کی نہیں ہوتی پوری انگلیاں, 5 نہیں ہوتی نا, 3 تو ہوتی ہیں لیکن وہ نوکیلی ہوتی ہیں. ہاں, لیکن ان کے ہاتھ ایسے چوڑا ہوتا ہے نا, یہ گول ہے. ہاں, یہ گول ہے. ایک آئی تھی بہت ایسٹین کے زمانے میں, وار آف دی ورلڈ, اس میں ایسی انگلیاں ہوتی تھی جو بلا دکھاتے تھے نا, ان میں مطلب ایک انگوٹھا بہت موٹا اور 2 انگلیاں مل کے ایک ہوتی تھی, ایلینز ٹائپ کی نا. ہاں, ایلین کے یہی دکھایا جاتا ہے کہ 3 فنگرز ہوتی ہیں جی, ایک تھمب اور 2 فنگرز جو ہے. یہ تو بہت سیاہ ہے یار, سیاہ جیٹ بلیک, پیچھے سیاہی میں کچھ سیاہ, پتہ نہیں چلے وجود اس سے کتنا اندر تک پھیلا ہوا ہے, یہ کیا چیز ہے, کیا وجود ہے, اپنی چیز. اور یہ کافی جو اگر ڈک کی دیوار دیکھو آپ, وہ جتنی چوڑی ہے اس کا وجود بھی چوڑا ہے, کافی بڑا ہے اس کا یار. اگر یہ جانور تھا تو یہ آپ پہ حملہ کر سکتا تھا اگر کوئی ایسی چیز فزیکلی, لیکن اس کی آواز بھی نہیں ہے. ہاں, یہاں پہ کوئی آواز بھی نہیں آئی ہے. اچھا, بیسیکلی اس جگہوں سے نا ہمیں, مجھے جو محسوس ہوا نا, یہ تھی پیچھے گیلری جہاں پر سارے بلاکس گر جاتے تھے ان کے. اچھا, کمپلینس ادھر ہی تھیں, اور مالک اکرم بھائی نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ چھت پہ بھائی ہم تو جانے ہی نہیں دیتے کسی کو, وہ غریب طبقہ ہوتا ہے, مزدور, ان کو چوٹیں لگتی ہیں, مجھے پٹیاں کروانی پڑتی ہیں, مجھے علاج معالج کروانا پڑتا ہے, میں بھی اپنی اوقات کے مطابق, حیثیت کے مطابق کر سکتا ہوں. جو تو 2 لوگ پہلے بھی گر چکے ہیں, میرا بھی پاؤں سلپ ہوا تھا. تو چھت پر تو جیسے کہتے ہیں نہیں کہ ان کو پتا ہے کہ مسکن ہے ان کا, ایک گزرگاہ ہے, ایک بیٹھک ہے, لیکن وہ سیڑھیاں تھی. اور آپ سوچیں ایک ڈگ جہاں جس کو ہم 10 بار نیچے سے دیکھا ہے, ہم اوپر سے دیکھ رہے ہیں دوسری ڈگ کے اندر یار تارے ہیں وہاں پر, اور وہ بھائی بیچارے گھوم کے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد جو میں شاید بھاگنے میں کچھ آواز آئی ہے, کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے, کیونکہ سن تو اسی کی آواز بھی شور کرتا ہوا بھاگا. یہ بہت ایک ایسا ہوتا ہے کہ خوفزدہ سامنے دیوار پہ ٹکرائے گا جا کے, اسی بھاگا ہے نا جینے کی طرف, سامنے دیوار پہ ٹکرا جائے گا جا کے نا. یہ بھائی ان کے پاؤں ابھی ساتھ نہیں دے رہے تھے, میں پکڑا ہوا تھا, یہ تو پاؤں سے زیادہ ان کی باڈی آگے جا رہی تھی, پاؤں پیچھے تھے. نوٹ کیجئے گا, کوئی آواز آپ بھی سب دیوار تو بچا یار. خدا اسے کھینچے تو آپ بھی دیوار پہ کچھ سے انٹینشنلی, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. میں کہہ تو آپ کو مجھے باقاعدہ مجھے اس نے کھینچ لیا اپنے اوپر, دیوار میں اوپر ہوں اور مجھے اوپر سے کھینچ لیا ہے. دیکھیں تو صحیح, یہ دیکھیں, یہ مجھے کھینچا, میں بچا رہا ہے نا, آپ کو بھی بچا رہا ہے, کیا چیز دیکھ کے آیا ہے. اصل میں ایسا کوئی حادثہ ہو جائے, کچھ ہو جائے تو سیکنڈ میں ڈیلیور ہی نہیں کر پاتے نا. ہم اصل میں ہیومنز ہیں نا, انسان ہے, تو ہم تو مطلب بات چیت ہی کریں گے جیسے نارمل ہی ہوں گے. اب ہم اللہ تعالیٰ نے کچھ مخلوقات کو تھاٹ ٹرانسفر دیے ہوئے, اس سیکنڈ میں تھاٹ ٹرانسفر کر دیتے ہیں دوسرے اوپر. اس کے بعد کا میں آپ کو ایک حال دکھانا چاہ رہا ہوں. ٹرانسفر ہو جاتی جی. اب یہ تھوڑے سے نارمل ہوئے تھے, تھوڑے سے نارمل سے مراد جیسے یہ یہاں وہاں دیکھ نہیں رہے تھے, مطلب گھبراہٹ سے نا باہر نکلے تھے تھوڑے سے, اور وہاں ہمارا جو حال تھا نا وہ یہ تھا شراز میں. اس اسٹان سے نہیں نکل پا رہے تھے باہر ہم. میں نے تو ابھی دیکھا نہیں تھا اسے, میں تو اپنے بندے کو دیکھ کر حیران تھا. یہ میں آپ کو بتاتا نہیں کئی واقعات کہ لوگ کہتے ہیں جی جن نے اوپر سے پھینک دیا. سر جن نہیں پھینکتا خود پکڑ کے آپ کو, لیکن اس کا جو ڈر خوف ہوتا ہے نا
وہ بھلا دیتا ہے آپ کو کہ آپ کے پاؤں میں چپل ہے نہیں ہے, جوتے ہیں نہیں ہے, کانٹے ہیں, پتھر ہے, آپ اوپر ہیں, گر جائے, آپ کہتے ہیں بس میں کسی طرح دور چلا جاؤں. اکثر آپ نے دیکھا ہے کتا پیچھے پڑتا ہے بائک پر, وہ اسپیڈ میں بھگا دیتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے گاڑی ہے آگے کیا ہے, وہ گھس جاتے ہیں گاڑیوں میں. اکثر ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے. اصل میں آپ نہیں ڈرتے ہو, آپ کا دماغ ڈرے گا. آپ کا دماغ ڈرے گا تو آپ کی باڈی فیل ہو جاتی ہے. دیکھیں نا وہ روڈ چھوڑ کے جھاڑیوں میں گھس جاتے ہیں, دیواروں میں ٹکرا جاتے ہیں, گاڑیوں میں گھس جاتے ہیں. خوف جو ہے نا, اب یہی خوف آپ کو بلا دیتا ہے کہ سیڑھیاں ہیں میں پھنس گیا. یہ پہلی بار نہیں ہوا, آپ کو یاد ہوگا شو فیکٹری کے اندر بھی ہم نے اپنے بندوں کو پکڑا ہے, وہ کود رہے تھے, لٹرلی کود رہے تھے, میں نے پکڑا ہے ان کو یار بھائی, شکیل بھائی تھے. تو بھائی وہ مجھے یاد آ گیا, وہ تو اس کی جو کوریڈور تھا وہ تقریباً سیکنڈ فلور جتنی تھی اور بڑی لمبی تھی, اور سینہ بھی بہت دور تھا. وہ تو بندہ ویسے لڑک جاتا اس پہ سے یار. تو یہ ذہن بنانے کے باوجود یہ حال ہو جاتا ہے. اور بس جی میں کہتا ہوں اللہ پاک محفوظ ہی رکھیں. اب یار مجھے نہیں لگتا شراز بھائی, کیونکہ ایک بات بتاؤں, میں نے بڑا غور کیا کہ کیا ہو سکتا ہے. پہلے نا میرے ذہن میں نا خیال آئے کہ یار کیا کوئی یہ شیطانی معاملہ ہے, لیکن مجھے بات یاد آئی ان کی. دو مزدور حضرات کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے کہ وہ چھت پہ جا رہے تھے اور وہ گر گئے مزدوروں کے ساتھ, ایک نہیں دو کے ساتھ. پھر میں نے انہی سیڑھیوں پہ دیکھا کہ سیمنٹڈ سیڑھی کے اوپر پاؤں کے نشان ہیں. میں نے دکھایا ہے شو میں. یار مطلب سیمنٹ جگہ پر کوئی مزدور پاگل ہے جو پاؤں رکھے گا؟ پھر کام کرنا پڑے گا اور پھر اس کی لیبر کٹ جائے گی. اور مزدور ٹھیکیدار ہے وہ تو آپ کو باتیں سنانا, دیہڑی دوبارہ آپ محنت بھی دوبارہ ضائع بھی دوبارہ, مال بھی ضائع. تو اس طرح کے معاملات جو تھے نا یہاں پر سمجھ سے باہر تھے کہ یار یہ ہوتا نہیں جو ہو رہا ہے. مزدوروں کے کپڑے وہاں پر تھے, بلاکس سارے گرے ہوئے تھے, قریب کوئی مکان کیا کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں. بلاک کی قیمت ہوتی ہے سجاد, پر بلاک کے حساب سے ویلیو ہوتی ہے اس کی یار. پھر مالک مکان یہ تو مجھے پہلے ہی کہہ رہے تھے بھائی آپ نہیں رکو مانو, اور اوپر تو جانے سے انہوں نے مجھے منع ہی کر دیا تھا. یہ خود بھی نہیں گئے تھے, چلے گئے تھے نا, باہر نکل گئے. گئے بھی کیسے تھے, بغیر ٹیم ممبر سے ملے گئے تھے. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے کرم بھائی کوئی نہیں, آپ کو لیٹ ہو رہا ہے کچھ آپ جائیں. اچھا جی خدا حافظ, چلے گئے. میں نے پھر سمجھ بھائی کمان بھائی سے کہا کوئی بات نہیں یار, انسان ہے وہ جانتے ہیں نا اس پر کیا گزری ہے یہاں پر, ہم تو آج پہلی بار آ رہے ہیں یہاں پر. اب بھائی یہ نہ کوئی جانور محسوس ہو رہا ہے نہ کوئی اور چیز محسوس ہو رہی ہے. میں چلیں یہ تو منہ سمجھ آ رہا ہے مجھے, لیکن یہ کوئی ہاتھ پاؤں چھٹیا دم کسی طرح سے کہیں جوڑ ہی نہیں بیٹھ رہا اس چیز کا. یہ جو ہے یہاں پر, یہ آپ نے زوم بھی کیا ہوا ہے, میں آپ کو مزید زوم کر کے دکھاتا ہوں. ویسے جو پوائنٹس ہوتے ہیں نا, جو کہتے ہیں گڑھ ہوتے ہیں, ایک ہوتا ہے ٹینک کنواں, بیسمنٹ تہ خانہ, ایک تو یہ ہوتا ہے جس میں آپ نے آبس دکھائے ریکارڈ ہوا آپ کے پاس. پھر کہا جاتا ہے جی کہ جو فور سیلنگ کی جگہ ہوتی ہے نا, جہاں جو اکثر آپ کوئٹہ زیارت میں آپ جائیں یا ناردرن ایریاز میں جائیں, آپ کو گھر یوں ملیں گے نا, برف اتنی ہوتی ہے وہ چھت پہ جم جاتی ہے تو اس طرح سلپ ہو جاتی ہے. تو یوں بنانے میں نا, تو وہ اس کے اندر یہاں تک کا جو سپیس ہوتا ہے نا پیرامڈ ٹائپ, تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں فور سیلنگ بنا دیتے ہیں. ان کی چھت یہاں سے شروع ہوتی ہے, ٹھنڈ بھی کم ہوتی ہے اور وہ کچھ سامان ومان بھی کبھی کبھار. تو مجھے یاد ہے زیارت میں بھی نا اسی فور سیلنگ کے اوپر نا ڈک کہہ لیں اس کو, وہاں پر ہمیں موجودگی محسوس ہوئی تھی. اس پر میں نے فائر بھی کیے تھے اور سانس ہم سب کا آ تھا, تھکاوٹ ٹھنڈ سب بھاگ گئی تھی, بھوک سب ختم ہو گئی تھی. اب یہاں پر جو جگہ ہے نا شراز بھی, وہ ہے ڈک, اور یہ وہی پوائنٹس ہوتے ہیں جو مسکن ہوتا ہے مخلوقات کا زیادہ تر. تو
چیزیں ملی تو وہی ہیں، مالک اکرم بلوچ صاحب اور جو واقعات وہاں پر ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس سارے یہ دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اوپر نہیں گئے؟ یا دوبارہ جب نیچے اترے نا، اب کیا ہوا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ فزیکلی مینٹلی بھی بس ہو گئی تھی ہماری، ٹیمپریچر کا کوئی اتنا فرق تھا نا شرازی، میں نے پتہ نہیں شو میں بتایا نہیں بتایا کہ میری طبیعت آؤٹ ہو رہی تھی وہاں پر۔ پسینے تو چہرے پہ چمک رہے تھے آپ؟ سر کھلی ہے نہ، کوئی کھڑکی تھی نہ کوئی دروازہ تھا، اس کے باوجود شراز بھی اندر ہم جاتے لگتا ہے جیسے تندور میں آ گئے ہیں، بھٹی میں، اور باہر آتے نا تو یخ ہوا، تو اس سے طبیعت بگڑی، شاید اس وجہ سے سردی گرمی ٹھنڈا گرم ہو گیا طبیعت میں، یہ ہوا۔ اب میں نے 2-3 اٹیمپٹ کیے تھے چھت پہ جانے کے، پہلے پاؤں سلپ ہوتا ہے، پھر آنکھوں میں کچھ جاتا ہے کامران بھائی میرے بھی سب کے، پھر تیسری بار جب یہ ہوا نا، اور پھر جب میں نے ایک محسوس کیا نا کہ یار زیادہ نہیں اس سے آگے، اور باہر رہ کے بھی جو آپ نے ریکارڈ کر لیا ہے نا وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ بٹ یہ باہر جی ہم جب آئے تھے نا، اب سمت بھائی نا یہاں کھڑے ہو کے بھی کہہ رہے تھے کہ وہاں دیکھو کوئی ہے، وہاں دیکھو کوئی ہے نا، ہاں تو وہ اس چیز سے نکل نہیں پا رہے تھے باہر۔ اچھا مجھے لگ رہا تھا شاید یہ خوف میں کہہ رہے ہیں، انسان جب بہت زیادہ ڈر جاتا ہے نا تو اس کو ہیلوسینیشنز بھی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہر چیز وہ دکھنا شروع ہو جاتی ہے۔ میں ان کو لگ رہا تھا ایسے ہی ہیں، یہ ایسے ہی کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، لیکن مجھے ایک جھلک محسوس ہوئی تھی، مجھے اس کو لگ رہا تھا چمگادڑ ہے۔ اور اب میں آپ کو ایڈٹ پر دکھا رہا ہوں کہ باہر ہم آئے ہیں اور یہاں پر کیا ہو رہا ہے سر، یہ دیکھیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ، میں آپ کو پہلے نارمل دیکھیں پھر سلو کر کے دکھاتا ہوں، کوئی چیز گئی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں سر، دیکھا آپ نے، یہ یہاں سے جیسے کوئی چیز نا ادھر اور ادھر ایسے گئی، اور یہ آن ریکارڈ ہے آپ کے پاس، میں دکھا دیتا ہوں، لگ تو رہا ہے اوپر سے نیچے آئی ہے، اچھا لیکن اب لگ رہا ہے نیچے سے اوپر گئی ہے، سلو میں لگ رہا ہے نیچے سے اوپر گئی ہے شراز بھائی، یہ دیکھیں نا، ہاں محسوس ہو رہی ہے، یہ گئی، یہ جا رہی ہے سر، اس کو روک کے تسلی سے تھریشولڈ کر کے سرکل کر کے دکھائیے گا، مجھے بتائیں یہ کون سا جانور ہے، کون سا کیڑا ہے، کون سی لائٹ ہے، کوئی جواب نہیں ملے گا آپ کو، اور یہ ہے چھت پہ، اور سمجھ پہ غلط نہیں کہہ رہے تھے، انہوں نے مجھے سب سے پہلے میں اوپر جا رہا تھا، انہوں نے مجھے بلا لیا تھا نیچے کہ یار ابھی مت جاؤ، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ، ٹھیک، کچھ ان کو کونے میں نا محسوس ہو رہا تھا، اچھا میں بھی اتر گیا تھا کہ یار ہو سکتا ہے ان کو سمجھ آ رہی ہے وہ بات، مجھے ابھی نہیں نظر آ رہا، اتر گیا تھا، پھر یہ خود اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے، یہ واپسی آ گئے، سیڑھیوں سے کود گئے تھے، آواز آئی تھی، 3-4 اٹیمپٹ کیے تھے، اور ان کو نا شروع میں ہی چھت سے کچھ لگ رہا تھا کہ یار اوپر گڑبڑ ہے، اچھا پھر کہتے بھی خود ہی کہ چلو کامیاب ہے تو پتہ نہیں، کہتے بھی خود ہی کہ نہیں یار چلتے ہیں، کچھ چلو کچھ مل جائے، کچھ بس انرجی آ جاتی ہے، انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے، انرجی آتی ہے تو بندہ کہتا ہے، تو میں تو بس تھوڑا سا نا احتیاط کر ہی رہا تھا۔ اب یار یہ ایسے پروفس ہیں نا، ایسے ثبوت ہیں، ایسی چیزیں ہیں جس کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں، ہاں میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے جی، اور شوٹنگ سٹار بھی نہیں ہے یہ، ہاں میں تو کہہ رہا ہوں تسلی سے دیکھیے گا، غور سے، صحیح، آپس تو ہم کئی بار ریکارڈ کیے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر 2 چیزیں جو ملی ہیں نا آپ کو آج سے پہلے کبھی ملی، ایک ان نون سورس سے پتھر کا آنا، ٹھیک، اور ایسا بھی نہیں کہ پتھر گر جانا، باقاعدہ تھرو ہونا ان نون سورس، دوسری یہ جو لائٹننگ ہے، ایرو لائٹننگ، یہ یہاں سے نکل کے یوں جا رہی ہے اوپر، کیا ہے یہ مجھے آپ نے بتانا ہے کل، اس کو تھریشولڈ کریں، زوم کریں، ختم ہو جائے گی، وائٹ ہے یہ، زوم کریں، سلو کریں، سرکل کریں، یہ مجھے کل بتانا ہے۔ یہ سب آپ کے سامنے ہے جی، فی الحال دیجیے اجازت، زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات، السلام علیکم۔